بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من تشبہ بقوم فهو منهم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور ہر انسان کو زندگی ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے. زندگی کسی کو بار بار نہیں دی جاتی. مرنے کے بعد اگرچہ کہ بعض لوگ تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہمیں بھیج دیا جائے کہ ہم پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، بس آپ ہی کی عبادت، آپ ہی کی بندگی کریں گے. لیکن یہ درخواست اور دعا کس کے آخرت میں منظور ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے دوبارہ دنیا میں کسی کو آنے کا موقع بھی ملنے والا نہیں. بعض شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے انہیں شہداء کہا جاتا ہے. شہید کی جمع شہداء. وہ لوگ بھی تمنا کریں گے آخرت میں کہ اللہ ہمیں پھر ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں، پھر ہم آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں تاکہ یہاں اور ہمارے درجے بلند ہوں. لیکن ان کی بھی یہ خواہش اور تمنا پوری ہونے والی نہیں. دینی بھائی اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی اور بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی ہے بنانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے، اور بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے اپنی زندگی کو سنوارے یا بگاڑے. جو آدمی اور جو انسان اپنی زندگی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے اور رب چاہی زندگی گزارتا ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یقیناً یہ آدمی جنتی ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، اور کس کے لیے جنت ہے؟ اور اگر کوئی آدمی اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے کے بجائے اگر بگاڑ دیتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے، شریعت و سنت کا کوئی پاس و لحاظ اس کے نہیں ہوتا ہے، جو چاہا کہہ دیا اور جو چاہا کھا لیا، جیسے چاہے کما لیا، جیسے من میں آیا ویسے زندگی گزار لی، تو جہنم ایسے ہی گناہ گاروں کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ زندگی جو اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائی ہے، ہر انسان کو صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. بنانے سنوارنے کے لیے اور بگاڑنے اور برباد کرنے کا اختیار بندے کو دیا ہے. قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. بندے کو ہم نے دو راستوں کی ہدایت عطا کی ہے. مطلب ہے کہ دو چیزوں کا بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے ہدایت کا راستہ قبول کرے، چاہے گمراہی کا راستہ اختیار کرے. سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، شریعت و سنت کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے، یہ راستہ اس سیدھا جنت میں پہنچاتا ہے. اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، شیطان کا راستہ اختیار کرتا ہے اور شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو یہ راستہ سیدھا اسے جہنم میں پہنچاتا ہے. ہم نے سارے کو اختیار دیا گیا ہے. اسی اختیار سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں، سنواریں، تاکہ ہم جنت کے حقدار ہو سکیں. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ کو تم کرتے ہو. ہمارے زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے زندگی کے ہر عمل سے باخبر ہے. جب ہمارے زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، تو پھر کیوں ایسے گناہ کر کے
نافرمانی کر کے، ظلم و زیادتی کر کے اور شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزار کے کیوں اپنی آخرت خراب کی جائے؟ کیوں اپنے خالق و مالک کو ناراض کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، تو دوسری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہود النصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، کہ ان میں وہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اہل ایمان ہو کر کسی یہودی یا کسی نصرانی کو اپنا دوست مت بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہود النصارہ کی تہذیب کو قبول کرنے سے اور ان کو اپنا دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے گناہ آج معاشرے میں پنپ رہے ہیں اور لوگ ان کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر دو چیزیں یہود و نصارہ سے مسلمانوں میں آئی ہیں آج، اور مسلمان اس کو عیب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دو چیزیں یہود و نصارہ سے آئی ہیں۔ ایک چیز ہے برتھ ڈے منانا، اپنے اولاد کی پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کرنا، یوم ولادت منانا، اور دوسرے ہے ماہ دسمبر کے اختتام پر اور ماہ جنوری کے آغاز پر خوشی کا اظہار کرنا۔ ہمارے لیے ہماری تہذیب، ہمارے لیے ہمارا اسلام، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کے طریقے، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ علیہ السلام کی سنتیں کافی ہیں۔ ہمیں اور یہود و نصارہ کی نہ تہذیب قبول ہے اور نہ ہم اس تہذیب کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آج کس تیزی کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر کیا پڑھے لکھے اور کیا جاہل اور کیا دیہاتی اور کیا شہری اور کیا نمازی اور کیا بے نمازی، الامان والحفیظ، گھر میں بچے پوترے ہوتے ہیں، پوتریاں ہوتی ہیں، نواسے ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی برتھ ڈے ہر گھر میں آج منائی جانے لگی ہے اور آج اس کو خوشی کا اظہار، اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ بڑی بڑی اس پر دعوتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قیمتی کیک کاٹے جاتے ہیں۔ مجھے بتلائیے کہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ؟ کیا اسلامی تہذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم سرپرست ہیں، صاف طور پر منع کرنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو منع کیا جائے، اپنے بہو کو منع کیا جائے، اپنے بیٹی داماد کو منع کیا جائے اگر وہ کر رہے ہیں۔ برتھ ڈے، یوم ولادت منانا، کیک کاٹنا اور برتھ ڈے کے نام پر لمبی لمبی بڑی بڑی دعوتیں کرنا، محترم بزرگوں اور دوستو، یہود النصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود النصارہ سے یہ چیز ہمارے مسلمانوں میں آج آئے دن عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کی تقریبیں ہو رہی ہوں، دعوتیں ہو رہی ہوں اور یہ برتھ ڈے منایا جا رہا ہو، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے وہاں تک روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دوسروں کو بھلی بات بتلاتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، یہ ہماری خاص صفت، خاص شان بیان کی گئی ہے قرآن مجید۔ اہل ایمان موقع بہ موقع اچھی بات دوسروں کو بتلانا اور بری باتوں سے روکنا، منع کرنا، یہ ہمارے خاص مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے ایمان والو،
تمہارے سامنے کوئی برائی کی جا رہی ہو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، تم اگر ہاتھ سے روکو گے تو تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ تمہارا پنجہ مروڑ دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَبِلِسَانِي، زبان سے نکیر کر دو کہ بھائی جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے۔ جو عزت خاندان میں ہمارے ہے، معاشرے میں ہماری عزت ہے، کیوں ہماری عزت کو گنوا رہے ہو؟ آپ ہماری اولاد ہو، تم ایسی حرکت کرو گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ باپ اپنی ذمہ داری سمجھے اولاد کو ٹوکنے کی، لیکن آج باپ ضروری نہیں سمجھتا، بچے کر رہے ہیں۔ چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے کوئی اور موقع ہو، گھر کے بچے کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو باپ ضروری نہیں سمجھتا روکنا، باپ ضروری نہیں سمجھتا روکنا، حالانکہ اس کا فرض ہے روکنا، نہیں روک رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ میں زبان کھولوں گا تو میری زبان کھینچ لی جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام تیسرا درجہ بیان فرماتے ہیں فَبِقَلْبِي، کہ اس کو دیکھو تو دل میں برا سمجھو۔ یہ نہیں کہ دیکھ کر بہت ناچ رہے ہیں تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بہت اچھا بجا رہے ہیں تو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں، دل میں اسے برا سمجھنا چاہیے۔ تم اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اب تم زبان نہیں کھول سکتے، اب دل میں برا سمجھ کر اس برائی کے پاس سے نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہ بھیڑ میں اضافہ کر کے تماشائی بن کے کھڑے رہو، وہاں سے ہٹ جاؤ، بھیڑ میں اضافہ مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے یہ کہ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر برا سمجھنا، دل میں کڑن ہونا، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ مجھے بتلائیے کہ اب کتنی برائیاں آج ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے بچوں سے ہوتے ہیں، ہمارے ماتحتوں سے ہوتے ہیں، ہمارے بیوی سے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے مزدوروں سے ہوتے ہیں، ہمارے نوکروں سے ہوتے ہیں، ہمارے ملازموں سے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں تک ان کو روکتے ہیں اور ہماری ایمان کی سطح کہاں تک چلے گئی ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے لے کہ میرا ایمان کہاں ہے اور کس سطح پر میرا ایمان کھڑا ہوا ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھ کر وہاں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، بھیڑ میں اضافہ کر کے تماشائی بن کر دیکھتے نہ رہو، ہٹ جاؤ۔ تو یہ آج برائی آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی، برتھ ڈے منانے کی جو ایک بےہودہ رسم ہے جو یہود و نصارہ سے مسلمانوں میں آئی ہے اور دھڑنے سے مسلمان کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کی اتنی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی دعوت ہمیں دے تو صاف کہنا چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں۔ اب وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کیا تم مسلمان ہو تو تم کیوں کر رہے ہو غیروں کے تہذیب کو؟ تم اپنے گھر میں کیوں لا رہے ہو؟ اور اگر تمہیں شوق ہے تو تم شوق سے کر لو، لیکن ہم اس تہذیب کو پسند نہیں کرتے اور بھیڑ میں اضافہ ہو کر ہم تماشائی بننا نہیں چاہتے۔ دیکھیے آپ کی زبان سے اخلاص سے نکلے ہوئے یہ چند بول ممکن ہے کہ اس کے دل پر اثر کریں گے، اور گھر جا کر اپنے بیوی سے کہے گا، وہ اپنے گھر والوں سے کہے گا، اور اس تہذیب کو اور اس رسم کو نہ کرنے کے ذریعہ آپ کی بات بنے گی جو سچے دل سے آپ نے بات کہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ منع کرے تو ہم صحیح۔ دوسری چیز جیسے میں نے کہا کہ اسلامی یہ سال کے اختتام پر، نئے سال کے آمد پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی یہود النصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم مسلمان تو ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے اور ہمارے سال کا اختتام ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ پر،
اگر کچھ کرنا ہی آپ کو تو وہاں صرف اسلامی اعتبار سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ سرکاری انگریزی سال کے آغاز اور اختتام پر کہاں سے جشن منانے کی اور خوشی کا اظہار کرنے کی اور ہیپی نیو ایئر لکھنے کی اور ایک دوسرے کو SMS کے ذریعے سے مبارکباد دینے کی، اور لڑکے اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ اور لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں خوشیاں اور جشن منانے کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ اس تہذیب کو بھی ہم پسند نہ کریں، اور یہ دن جس دن ماہ دسمبر کی آخری تاریخ ہوتی ہے رات 12 بجے، دسمبر کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور رات 12 بجے کے بعد 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے، تو رات میں 12 بجے 31 دسمبر کو اس کا اختتام اور اس کا آغاز، یہ لمحہ یہود و نصارہ کے لیے ایسا مقدس ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بھی مقدس اور بابرکت ہوتا ہے، تو کہ ہم بھی ان کی تہذیب کو قبول کر کے ان کے تہذیب میں شریک ہو جائیں گے؟ تو قطعاً ہم اس چیز کو پسند نہ کریں۔ کوئی اگر آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو پلٹ کر فوراً جواب دیجیے اس کو، بھائی میں مسلمان ہوں، کہ وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ کیا جب آپ مسلمان ہو تو یہ کیوں طریقہ کا؟ یہ یہود النصارہ کا طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہماری زبانیں چپ رہتی ہیں اور برائیوں کو قبول کرنے کا مزاج ہمارا بنا ہوا ہے، حالانکہ برائیوں پر زبان کھولنا چاہیے تاکہ برائی ختم ہو جائے اور برائی مٹ جائے اور برائی کرنے والا ہمت ہار جائے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، لیکن ہم اپنی چپی توڑنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تہذیب اپنانے والوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ آئے دن اور ہر سال اور مزید جوش اور خروش کے ساتھ میں تماشے کرتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ہر بندے سے براہ راست 5 سوالات کریں گے، ہر بندے سے 5 سوالات کریں گے۔ ان 5 سوالات میں سے پہلا سوال ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ لا تزال قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامت، کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ کیا آپ اور میں تیار ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ کیا سوال ہوگا؟ پہلا، عن عمره فيما افناه، پہلا سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں، کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری، کیوں بے راہ روی اختیار کی، کیوں گمراہی کو اختیار کیا، کیوں غیروں کے تہذیب کو تم نے قبول کیا، پسند کیا؟ کیا اسلامی تہذیب تمہارے سامنے نہیں تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ تمہارے سامنے نہیں تھا؟ کیا اسلام کی صاف ستھری تعلیمات تمہارے سامنے نہیں تھی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے محترم بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور جب تک جواب نہیں دیں گے اس تک ہمارے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے۔ لا تزال قدم ابن آدم، بالکل ہم اپنے پیروں کو ہلا نہیں سکتے۔ اور اگر سوال کا جواب نہ دیا جائے، اگر ہم نے اللہ کے سوال کا جواب نہیں دیا تو ظاہر بات ہے کہ یہیں سے پکڑ کر ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ اور دوسرا سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کریں گے۔ کن سے سوال کریں گے؟ نوجوانوں سے سوال کریں گے۔ کیا سوال ہوگا؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، اے نوجوانوں، ہم نے قیمتی جوانی تمہیں دی تھی،
تم نے اپنی جوانی کہاں کمائی؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا۔ جوانی بہت قیمتی چیز ہے، اور زندگی میں یہ بھی ہر انسان کو ایک ہی مرتبہ عطا کی جاتی ہے۔ جیسے جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے تو جوانی کے دن یاد آنا شروع ہوتے ہیں، اور جیسا جیسا آدمی کے قدم بڑھاپے کی طرف جانا ہو جاتے ہیں تو کانوں سے کم سنائی دیتا ہے، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے، اور پیروں سے کم چلنا ہوتا ہے۔ ہر چیز اس کی کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسروں کو محتاج ہوتا ہوا ہے، اور گھر کے لوگ دوسرے لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے بڑھاپے کی عمر میں کسی بوڑھے کی خدمت کرنا، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو چاہے دادی ہو، نانا ہو نانی ہو چچا تایا ہو، خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بوڑھے کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں، تم بوڑھے لوگوں کا اکرام کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بڑھاپے کے زمانے میں تمہاری خدمت کرنے والے اللہ تعالیٰ تیار کر دیں گے۔ آج ہم اپنے گھر کے بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ جھڑ کرتے ہیں، اور ان کو محبت سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ کتنی بڑی وبال کی بات ہے، اور ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے بلکہ بڑھاپے کے اعتبار سے کتنی نقصان کی بات ہے یہ۔ تو جوانوں کے بارے میں جوانوں سے سوال ہوگا قیامت کے دن کہ ہم نے اتنی قیمتی جوانی تمہیں دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں گوایا، کیسے گزارا؟ اور جوانی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 100 سجدوں پر بھاری اسی لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جوان آدمی ہر طریقے سے خواہشات ہیں، شیطان ہیں، ماحول ہے، جوانی ہے، جنون ہے، لیکن ساری چیزوں کو ختم کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو جوان کا صرف ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہے۔ بوڑھا کیا کر سکتا ہے؟ نہ خواہشات ہیں، سارے خواہشات مردہ ہو گئے بیچارے، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، اور نہ کچھ کرنے کی اسے ہمت ہوتی ہے، بلکہ ہاتھ پیر بھی جواب دے چکے ہوتے ہیں، آنکھ اور کان بھی جواب دے چکے ہوتے ہیں اس کے۔ اب وہ مسجد کا کھوٹا نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا وہ؟ اس لیے فرمایا جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 100 سجدوں پر بھاری ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سورج جو ہوگا، یہ میلن اور میلین کے الفاظ آئے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سورج جو ہزار میل فاصلے پر ہے، تو کس قدر دھوپ لگتی ہے، کس قدر گرمی ہوتی ہے، اور کس قدر دھوپ کی تمازت کی وجہ سے پسینے سے ہم شرابور ہو جاتے ہیں۔ اور میدان محشر میں قیامت کے دن یہ سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہمارے سر پر ہوگا۔ اندازہ لگے کتنا دھوپ لگے گی، کتنی دھوپ لگے گی، کتنی تمازت ہوگی، کتنی گرمی آئے گی، اور کتنا پسینہ بہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہم سے سورج کے ہونے کی وجہ سے اس قدر گرمی ہوگی، دھوپ لگے گی، اس قدر پسینہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ہوں گے، بعض لوگ پنڈلی تک، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، اور بعض لوگ گلے تک پسینہ ہوگا، اور بعض لوگ اپنے اپنے پسینے میں ہوتا سارے میں ڈوبے جا رہے ہوں گے۔ یہ دنیوی اعتبار سے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ قدر آخرت کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا۔ تو ایسے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے قیامت کے دن میدان محشر میں سایہ ہوگا تو صرف ایک سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کسی کے پاس کوئی رومال اور دستی ہوگی، کم از کم دستی اپنے سر پہ ڈال دو۔ قبر سے ہم اٹھیں گے تو ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، ننگے سر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنا کہ قیامت کے دن لوگ
ننگے بدن ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سارے لوگ میدان محشر میں ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو کیا شرم نہیں آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اتنی فرصت کسے ہوگی کہ دوسروں کو دیکھ سکے؟ اتنی فرصت کسے ہوگی کہ دوسروں کو دیکھ سکے؟ ہر آدمی کو اپنے بارے میں یہ پوری پتہ نہیں آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی، قیامت کے دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنے بیوی اور اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، ماں سے اور باپ سے دور بھاگے گا۔ یہ قریب کے رشتے، خونی رشتے کہلاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر پڑنے پر کوئی نیکی نہ مانگ لے، سب بھاگیں گے ایک دوسرے۔ یہ منظر ہوگا قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کے دن اس میدان میں صرف ایک ہی سایہ ہوگا، اور وہ سایہ ہوگا رحمان کے عرش کا، عرش کا سایہ ہوگا، اور عرش کے سائے میں صرف 7 لوگوں کو جگہ دی جائے گی۔ 7 کا مطلب پوری مسجد میں سے 7 لوگوں کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے 7 قسم کے لوگ، وہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کون ہوں گے 7 قسم کے لوگ؟ انشاءاللہ کسی اور موقع پر، چونکہ وقت گھڑی تیزی سے آگے بھاگ رہی ہے، ان میں سے ایک ہی بات میں بتلاتا ہوں۔ ایک وہ نوجوان قیامت کے دن اس نفسا نفسی کے عالم عرش کے سائے میں ہوگا جس نے جوانی سے اللہ کی عبادت کی ہوگی، جس نے جوانی کے زمانے سے اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ بڑھاپے میں شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، آدھا اس کے جواب دے دیتے، کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑھاپے میں آ کر صف اول میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جوانی، خواہشات ہیں، شیطان ہیں، برا ماحول ہے، برائی کرنے کی پوری ہمت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سب کو چھوڑ کر پھر بھی اذان ہی کے ساتھ فوراً اللہ کے گھر میں آتے، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں کہ قیامت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ایسے سارے نوجوانوں کو جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اور ماں باپ نے اس کی ایسی ہی تعلیم و تربیت کی ہے کہ جوانی کی عمر ہی سے وہ لوگ عبادت گزار ہیں اور آج بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہم بھی اگر صاحب اولاد ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی ایسی تعلیم کریں اور ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت کریں کہ وہ جوانی کی عمر ہی سے عبادت گزار ہوں، اور اگر نہیں ہے ہماری اولاد جوانی کی عمر سے عبادت گزار تو سمجھنا سے کہیں نہ کہیں میرا قصور ہے تعلیم و تربیت کے کرنے میں۔ اور قیامت کے دن سوال ہوگا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، لوگوں تم نے اپنے اولاد کو کیسی تعلیم دی، کیسا ادب سکھلایا؟ ہر آدمی اپنے دامنے میں جھانک کر دیکھے کہ میں کیسی تعلیم دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں، میں کیسا ادب و تہذیب سکھا رہا ہوں یا سکھا چکا ہوں، کیا میرے تعلیم سے، میرے ادب و تہذیب سے متاثر ہیں یا نہیں ہیں؟ آج ہم نے اسلامی تعلیم، اسلامی تہذیب اپنے بچوں کو نہیں بدلائی، جس کی وجہ سے آج غیروں کی، اوروں کی اور یہود النصارہ کی تہذیب کو قبول کر کے لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اور ماہ دسمبر کے اختتام پر صرف 36 گھنٹے باقی ہیں۔ ہر جگہ روڈوں پر، مسلم محلوں میں روڈوں پر لکھے نظر آتے ہیں ہیپی نیو ایئر 2023 لکھا نظر آتا۔ کون لکھتے ہیں؟ مسلمان ہی لکھتے ہیں۔ دوستو یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، یہ یہود النصارہ کی تہذیب ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں منع فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود النصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور ہم ان کی تہذیب کو قبول کر رہے ہیں۔ قیامت کے میدان محشر میں سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے گھر میں کسی بھی بچے کی پیدائش پر چاہے زندگی کا کوئی بھی سال چل رہا ہو،
ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے. اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو صاف طور پر یہ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. پھر وہ کہے گا میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور دوسرے کی یہ کہ دسمبر کے اختتام پر رات 12 بجے جہاں جنوری کا آغاز ہوگا دسمبر کا اختتام ہوگا، یہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی جشن ہم نہیں منائیں گے، نہ کسی کو کوئی مبارکباد دیں گے، اور نہ ہم جا کر بلا وجہ کے خواہاں کے کسی قسم کا ہنگامہ روڈوں پر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تہذیب کو اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہود النصارہ کے اس برے تہذیب سے اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا